شعیب شاہین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو حکومت چل رہی ہے، اپوزیشن بھی جس طرح سے بنی ہوئی ہے، رول آف لا ہے یا رول بائی مین ہے؟ دیکھیں، رول آف لا کی تو بات ہی ختم ہو گئی کہ جس وقت آپ نے 2 مہینے سے کم عرصے میں آپ نے آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے جو ابتدا ہی انہوں نے غلط کی، لوگوں کو ایک ٹرسٹ دیا کہ جناب عمران خان کی حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی، ہم مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ جنوری، فروری اور مارچ میں یہ ان کی ایک موومنٹ تھی، مہنگاؤ مکاؤ مارچ جو شروع کیا، اور اس کے ٹوٹل اپوزٹ، یعنی جتنی مہنگائی پچھلے 4 سال میں ہوئی، انہوں نے 2 مہینے سے کم عرصے میں اس کا ڈبل ٹرپل کر دی، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اگر دیکھیں گے آتے ساتھ ہی ان کا کیا طریقہ کار رہا۔ سب سے پہلے یہ کیا کہ تمام جو تفتیشی افسران تھے ایف آئی اے کے یا پراسیکیوٹرز تھے ایف آئی اے کے، پراسیکیوٹ کر رہے تھے یا نیب میں ان کے مقدمات کی پراسیکیوشن ہو رہی تھی، ان سب کو چینج کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فوری طور پر وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویک اور 2 ویکس، انہوں نے نیب لاز میں امینڈمنٹ کر دیں، اور اسی طرح الیکشن لاز میں امینڈمنٹ کر دیں۔ اور نیب لاز میں جو امینڈمنٹ کی ہیں اس میں صرف اور صرف اپنے آپ کو، اپنے ان لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ان جو بیل پہ بیٹھے والے ان کے جو منسٹرز ہیں، صرف ان کو پرسنل بینیفٹ دینے کے لیے لاز کو امینڈ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آف لا کا کانسیپٹ ہے اس کو اس سے زیادہ وائلیٹ اور کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی، وکیلوں کے اوپر تشدد ہوا، جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں گھس کے جس طرح علامہ اقبال کی بہو کے ساتھ جو بدتمیزانہ رویہ، اور یہ بھی وہ ویڈیوز آئی ہیں جن کے گھروں میں کیمرے تھے، جن لوگوں کے گھروں میں کیمرے نہیں تھے وہاں چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا، اس کی کوئی ان لمیٹڈ ایک سچویشن ہم نے دیکھی ہے۔ اور جس طرح راستے بند کیے گئے، جس طرح کے ماحول کریٹ کیا گیا، رول آف لا یہ نہیں کہتا، ڈیموکریٹک نارمز یہ نہیں کہتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یا آپ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں ہم نے موومنٹ چلائی تھی، مشرف کے زمانے میں اس وقت بھی یہ سچویشن نہیں تھی جو سچویشن آج ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ ہمیں بہت سیریس کنسرن ہے، اور اس وجہ سے ہی ہم نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے، اور اس میں اس مہنگائی کے اس ایشو کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے اس پہ بھی آتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان میں آج جب ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، قوانین کی حکمرانی ہے یا اشخاص کی حکمرانی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 5 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض اولین ہے، ایون ہر وہ شخص جو کہ فار دا ٹائم بینگ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے۔ تو یہ تو آرٹیکل 5 تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے اپوزیشن ہو، ہم عام شہری ہوں، وکلا ہوں، عدلیہ ہو، فوج ہو، انہوں نے آئین اور قانون کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کون سا ادارہ کس حد تک آرٹیکل 5 کو آبزرو کر رہا ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو جہاں تک آپ نے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کی بات کی، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن تو آرٹیکل 7 میں بڑی واضح کی گئی ہے، اور صدر مملکت جو ریاست ہے آرٹیکل 41 میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، صدر مملکت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ ایک کمیشن آف انکوائری بنائیں اس پہ، جس کو فورن امپوز ریجیم چینج آپریشن، انہوں نے اپنے خط میں 12 مئی کو وہ خط لکھا۔ 12 مئی ویسے بھی ایک اہم تاریخ ہے، 12 مئی 2007 اور پھر 12 مئی 2022 کو یہ خط لکھا گیا۔ اس خط میں بتایا گیا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور صدر مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو ریپرزینٹ یونٹی آف دا ریپبلک، اس خط پہ ابھی تک کارروائی کریں گے آنریبل چیف جسٹس، یا کہ وہ فائل میں دبا رہ جائے گا؟ میں آپ کو ایک بڑی واضح بات بتاؤں کہ صدر مملکت بھی ہے، وہ بھی جو ایکٹ کریں گے وہ آئین میں جو ان کو اختیارات دیے گئے ہیں اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے۔ ایک تو بات آپ کو میں واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ صدر مملکت نے جو بھی کام کرنا ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے یا کیبنٹ کے مشورے سے کرنا ہے۔ اور اگر آپ صدر کے متعلق جو آرٹیکلز ہیں یا جو چیپٹر ہے آئین پاکستان میں، اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صدر مملکت جو ہے وہ چیف جسٹس کو کوئی اس طرح کا خط لکھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک ڈائریکشن یا خط لکھ سکتے ہیں
جوائنٹ سیشن آف دی ہاؤس کو، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو وہ مشترکہ اجلاس بلوا سکتے ہیں کسی کی ایشو کے اوپر. ان کے سامنے کوئی بل اسینٹ کے لیے پیش کیا جائے، وہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے دوبارہ بھیج سکتے ہیں، اور جب وہ ریکنسیڈر کے لیے بھیجیں گے تو اس میں لازم ہے کہ پھر دونوں جو ایوان ہیں اس کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے باوجود بھی اگر وہ دوبارہ وہی بل پاس کرتے ہیں تو پھر وہ ان پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پیغام پارلیمنٹ کو تو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک جوڈیشل انکوائریز کرنے کا تعلق ہے اس کے لیے ایک لا موجود ہے، وہ ہے کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017. اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ وہ امپاورڈ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی جوڈیشل تحقیق کروانے کے لیے، یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ متعلقہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو کہہ سکتی ہے کہ اس پہ ہم یہ ٹی او آرز ہیں، اس پہ ہم انکوائری کروانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ ایک ریکویسٹ بھیج سکتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 5 کا اطلاق جہاں پہ ہر ادارے پہ ہوتا ہے وہاں پہ صدر کے ادارے کے اوپر بھی ہوتا ہے. راجہ امیر عباسہ ڈپٹی اسپیکر نے بھی خط لکھا، سیلڈ انویلپ بھیجا، یہ والا مراسلہ وہاں پڑے، تو ڈپٹی اسپیکر یہ خط بھیج سکتے تھے. صدر مملکت شاہ خاور صاحب کی رائے کے مطابق شاید یہ خط نہیں بھیج سکتے تھے. اگر بھیجا ہے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں، اگر میں صحیح سمجھا ہوں. جی بالکل میں ہی کہہ رہا ہوں. شاید آپ نے بات کی رول آف لا کی. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ رول آف لا کو ہم نے صرف عدالتوں کی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ رول آف لا ہر چیپٹر میں گورنمنٹ کے آپ کو نظر آنا چاہیے، کیونکہ لا اپلیکیبل ہوتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ اگر میریٹوکریسی نہیں ہے تو اٹ مینس کہ رول آف لا اپلیکیبل نہیں ہے. اگر آپ کی کیبنٹ بن رہی ہے اس میں 60% اگر بیل کے لوگ ہیں تو اٹ مینس کہ رول آف لا اپلیکیبل نہیں ہو رہا وہاں پہ، اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اگر آپ کی عدالتوں میں رول آف لا کی بات ہوتی ہے تو ایک شخص جو کہ ان کو پتہ ہے، یہ جج بھی رہے ہیں کہ جناب جو انٹرم بیل ہوتی ہے، بیل بیفور اریسٹ میں، وہ اگر سالوں یا مہینوں چلتی رہے اور پھر وداؤٹ اینی اس میں کوجنٹ ریزن ایکسٹینشنز دیتے جائیں، نہ ان کے کلائنٹ کو ملے گی نہ شعیب شاہین صاحب کے کلائنٹ کو ملے گا. میں ان کے 30 سال 35 سال کی پریکٹس ہے، تو یہ بتائیں کہ جناب ایسے ان کو بیل بیفور اریسٹ میں تاریخیں ملتی ہیں، اٹ مینس رول آف لا کی اپلیکیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے. پھر رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں، رول آف لا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے تو قانون تو آپ کو پنجاب میں نظر آئے گا کہ کیبنٹ کے بغیر وزیر اعلیٰ صاحب چلتے رہے، اور وہاں پہ رول آف لا کی تو دھجیاں بکھیر دی گئیں کہ جب گورنمنٹ سپریم کورٹ ڈیفائن کر چکی ہے کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے تو کیا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. پھر رول آف لا یہ مصطفیٰ امپیکٹ کیس پنجاب حکومت پہ بھی اپلیکیبل ہوگا یا صرف وفاق پہ ہوگا؟ 100% ہوگا پنجاب پہ بھی. تو اس پہ یہ وداؤٹ کیبنٹ جتنے انہوں نے فیصلے لیے ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ناٹ اونلی نل اینڈ وائڈ، ہی کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اور پوچھا جا سکتا ہے. کون ٹاسک لے کے جائے گا؟ دیکھیے سپریم کورٹ بھی رہ سکتی ہے، کوئی اگر عام آدمی جاتا ہے عدالت میں اور عدالت میں یہ کیس لے کے جاتا ہے تو وہاں بھی یہ ہوگا. لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جناب بینچز ریفیوز کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کا کیس نہیں سنیں گے، ہم فلانے کا کیس نہیں سنیں گے. ایک دن میں 3 بینچز چینج ہوتے ہیں. رول آف لا تو پھر وہاں بھی اپلیکیبل ہوتا ہے ہمارے عدالتی سسٹم میں بھی. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور ایک اشرفیہ کے لیے رول آف لا دین اٹ ہیز ٹو بی سیم. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ رول آف لا کی پاسداری نہیں ہو رہی. اب بات ہو رہی ہے کہ صدر مملکت یا ڈیپٹی اسپیکر کیا ایک لیٹر سپریم کورٹ کو لکھ سکتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ از دا گارڈین آف فنڈامنٹل رائٹس.